امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اذان کا جواب مکمل اذان دہرانا ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیے اذان کے جواب میں؟ اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں ہے، اس میں حدیثوں میں موجود ہے یعنی کیا کیا کرنا ہے. اللہ اکبر اس کا تو سیم ہے. جی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی جیسا مؤذن نے کہا ویسا کہنا ہے. اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لے تو اب کہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب انگوٹھے ہونٹوں پہ رکھ کر، یہ آواز ضروری نہیں، چومنے میں آواز شامل نہیں ہے، ہمارے چومتے تو یہ ہونٹوں پہ رکھے اور آنکھ پہ لگا کر اب یہ خود یہ مطلب ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہے اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ پہلی بار میں کہے. اور دوسری بار اسی طرح کرتے ہوئے جب آنکھوں پر رکھے گا تو اس میں کہیں گے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ. پھر اور بھی اضافہ اس میں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. یہ مختلف دعائیں منقول ہیں، یہ بڑے بڑے علماء لکھ گئے اس کو. در مختار میں ہے نا، در مختار رد المختار میں، دونوں میں. در مختار کی شرح ہے رد المختار. یہ وہ کتاب ہے جن کا نام لیا نا، یہ جتنے بھی متحنفیوں کے دارالفتہ ہوتے ہیں نا، چاہے کسی بھی زبان کے ہو، اس کتاب کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ وہ کتاب ہے جن میں یہ لکھا ہوا. اب خالی مطلب نہیں کہ یوں اور یوں چونکہ چنانچہ کرنا بیکار اپنی آخرتیں داؤ پہ لگانا ہے. لکھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ کہو، کہتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور یہ بھی ہاں وہ رہ گیا حی علی الصلاۃ. تو یہی الفاظ جب مؤذن کہہ لے تو حی علی الصلاۃ کے بعد کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک حدیث میں یہ بھی ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. تو بہار شریف میں لکھا کہ دونوں کہہ لیں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. تو یہ دونوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ دونوں چار ہوئے نا، یہ چاروں میں یہ کہنا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ جو مؤذن نے کہا تو یہ ہم ایز اٹ از کہیں گے. اور قد قامت الصلاۃ جو اس میں ہوتا ہے اقامت میں، اس میں کہیں گے صدقت و بررت وبالحق نطقت. اور یہ چلو پہلے وہ نکل گیا میرا کہ جو اقامت مؤذن کہتا ہے نماز کے لیے، تو اس میں یہ کہنا ہے قد قامت الصلاۃ پر یہ دونوں بار جو میں نے عرض کیا. اور الصلاۃ خیر من النوم، اچھا اس میں وہ فجر کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کہتے ہیں تو اس وقت ہم بھی کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم صدقت و بررت وبالحق نطقت. اچھا اب وہ اقامت تو قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ اقامها اللہ و ادامها، یہ دونوں بار یہ کہیں گے اقامها اللہ و ادامها. اچھا مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ وہ اتنا گیپ دے کلمات اذان میں کہ سننے والا جواب دینے والا جواب دے سکے. لیکن اب سارے معاملات فاسٹ ہیں، نماز بھی تو فاسٹ ہی پڑھ رہے ہیں ٹک ٹک، تو جہاں میں آتا ہوں تو یہ اذانیں بھی دی جا رہی ہوتی ہے، جواب دے نہیں پاتے صحیح پروپر طریقے پر، بہت مشکل ہو گیا. اب اگر مؤذن اتنی دیر لگا گا اذان میں تو مؤذن بدل دیں گے. مسجد والے تو آدھے گھنٹے تک یار مائک ہی نہیں چھوڑتا تو اذان ہی دینا نہیں آتی. اتنا مطلب معلومات کی اتنی کمی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. ہم لوگ کیا کریں، اذان نہیں دے سکتے اتنی دیر تک کہ لوگ خلاف ہو جائیں گے.